السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جمعے کا دن ہے اور میں اپنے دوست کے ساتھ میں یہاں آیا ہوا تھا، چونکہ ان کے والد صاحب کا انتقال ابھی کچھ ایام پہلے ہوا تھا، تو میں نے سوچا کیوں نہ میں قبور کی زیارت کر لوں۔ اور یہاں ایک لمبا چوڑا قبرستان ہے ہمارے یہاں، چونکہ قبرستان آنے سے ہمیں موت کی یاد تازہ ہوتی ہے، اور قبرستان آتے رہنا چاہیے، چونکہ اس سے ہمیں آخرت کی یاد آتی ہے۔ اور دنیا کی جو مشغولیات ہیں اور دنیا کی جو رنگ ریلیاں ہیں، اس کی زیب و زینت ہے، اس کی خوبصورتیاں ہیں، وہ ساری کی ساری ہمیں اس بات کے بارے میں بتاتی ہیں قبرستان آنے کے بعد میں کہ یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، یہ پھول ہے مرجھا جائیں گے، یہ خوبصورتیاں ہیں فنا ہو جائیں گی۔ اور یہ چونکہ قبرستان ہم اس لیے آئے ہیں تاکہ یہاں آنے کے بعد میں آخرت کی یاد آئے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس سلسلے میں، قبرستان آنے کے سلسلے میں، بعض روایات میں یہ بیان فرمایا ہے کہ قبرستان جایا کرو۔ اور آپ اگر دیکھیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ قبرستان آیا کرتے، اور آپ کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی ہے، آپ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اس کے باوجود قبرستان آتے اور رویا کرتے، اور اس قدر رویا کرتے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یہ خلیفہ سوم اور داماد رسول حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی داڑھی مبارک آنسوؤں کی وجہ سے بالکل تر ہو جایا کرتی، یعنی داڑھی بھیگ جایا کرتی۔ اور بعض لوگ خود پوچھا کرتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو آپ کے لیے جنت کی بشارت دی ہے، آخر آپ کیوں روتے ہیں؟ تو چونکہ قبرستان ہے یہ، اور یہاں آنے کے بعد میں آخرت کی یادیں آتی ہیں، اور یہاں پر آپ جب قبرستان آئیں گے تو بہت ساری آپ کو ایسی چیزیں بھی دیکھنے کو ملیں گی جن کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، جیسے کہ اگربتی جلانا۔ بعض قبروں پہ آپ دیکھیں گے کہ بعض قبروں کے اوپر جو ہے چادریں پڑی ہوئی ہیں، اور بعض قبروں پہ آپ دیکھیں گے کہ وہاں پھول چڑھا رکھے ہیں۔ اب جیسے بہت ساری قبور اس طرح کی ملیں گے آپ کو کہ جن کے اوپر پتے بھی چڑھے ہوئے ہیں، اور اگربتیاں بھی لگا رکھی ہیں، اور بہت ساری رسومات ہیں جو لوگوں نے کر رکھی ہیں، جو ہمیں بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے۔ تو ہم اس وقت میں جو قبرستان میں آئے ہیں تو اس کا کیا طریقہ ہونا چاہیے آنے کا، اور یہاں ہمیں کیا کیا پڑھنا چاہیے، مختصراً آپ کے سامنے انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ وہ رکھوں۔ سب سے پہلے جب ہم قبرستان داخل ہوں تو ہمیں دعا پڑھنا چاہیے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا ہمیں سکھائی ہے، السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالاثر۔ تو جب ہم قبرستان آئے تو اس دعا کو پڑھیں، اس میں تمام اہل قبر والوں کے لیے سلامتی کی دعا ہے کہ بھئی ہم قبرستان آئے ہیں تو ان کے لیے سلامتی ہو، جیسے سلام ہم زندوں میں کرتے ہیں، یہ جو سلام ہے ہمارا یہ قبرستان آنے کا سلام ہے، یوں کہہ سکتے ہیں۔ یہاں آنے کے بعد میں ہمیں جو کچھ بھی یاد ہے وہ پڑھنا چاہیے۔ بہتر تو یہ ہے کہ یہاں سورہ یاسین پڑھنی چاہیے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعض روایات سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ سورہ یاسین پڑھنا چاہیے۔ تو اگر آپ کو سورہ یاسین آتی ہے تو وہ پڑھنا چاہیے، سورہ الہاکم التکاثر بھی پڑھنا چاہیے، سورہ ملک کی تلاوت کرنی چاہیے اگر یہ صورتیں آپ کو آتی ہیں تو۔ اور اگر آتی نہیں ہے تو کم سے کم یہاں آنے کے بعد میں استغفار اور قل هو اللہ احد 3 مرتبہ کم سے کم پڑھ لیں، دعائیں مغفرت کریں اپنے اعزا اقربا کے لیے اور اپنے جتنے بھی قبرستان میں رشتہ دار ہیں، اور اس کے علاوہ جتنے بھی مومنین مومنات قبرستان کے اندر مدفون ہیں ان کے لیے دعائیں مغفرت کرنا، یہ ہمارے اوپر ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے مرنے والوں کے لیے دعائیں مغفرت کریں، ایصال ثواب کریں، ان کے لیے دعائیں کریں، یہ ہم سب کے اوپر ذمہ داری ہے۔ یہاں پر بہت ساری چیزیں آپ دیکھیں گے جو نئی نئی ہیں، جیسے میں نے بتایا چادریں چڑھا رکھی ہیں لوگوں نے، مٹکے پھوڑ رکھے ہیں، یہاں پر اگربتیاں جلا رکھی ہیں لوگوں نے، مطلب بے فضول کی باتیں ساری چیزیں کر رکھی ہیں۔ تو جتنے بھی وہ ماننے والے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی اس کی تلقین نہیں فرمائی کہ بھی چادر چڑھانا، یہاں آنے کے بعد میں اگربتیاں جلانا یا اسی طرح سے دوسری رسومات کا کرنے کا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں حکم نہیں دیا، تو ہمیں کیوں کرنی چاہیے؟ یعنی شریعت کے اندر نئی نئی باتیں پیدا نہیں کرنی چاہیے، بلکہ یہ جتنا ہم خرچ کرتے ہیں اگربتی کے اوپر یا پھر چادر کے اوپر یا پھولوں کے اوپر یا مٹکوں کے اوپر یا اسی طرح سے دوسری چیزوں کے اوپر، تو وہ سارے کے سارے پیسوں کو لیں اور اپنے جو بھی قریبی رشتہ دار کا انتقال ہوا ہے ان کے نام سے وہ سارے کے سارے پیسے صدقہ کر دیں۔ اگر آپ صدقہ کرتے ہیں تو انشاءاللہ اس کا ثواب یقیناً پہنچے گا۔ تو آئیے، یہاں پر بہت ساری چیزیں آپ کو نہیں ملیں گی۔ دیکھیں ادھر مٹکے پڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور ادھر دیکھیں آپ، ادھر پھول چڑھے ہوئے ہیں۔ تو اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے بہت ساری چیزیں، ادھر جائیں گے آپ تو ادھر لگے گا ہری چادریں چڑھی ہوئی ہیں۔
تو یہ تمام قبور ہیں یہاں پر آنے کا بہترین طریقہ یہ ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ یہاں آنے کے بعد میں مومن مرد مومن عورتیں جتنے بھی اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں سب کے لیے دعائیں مغفرت کی جائے، ان کے لیے ایصال ثواب کیا جائے۔ قبرستان نہیں آ سکتے تو کم سے کم اپنی ہر نماز کے بعد میں مومنین مرد اور مومنین عورتیں جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں۔ اللہ نے قرآن مجید میں ہمیں باقاعدہ دعا سکھائی ہے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ مسلمان مردوں کے لیے، مسلمان عورتوں کے لیے آپ دعائیں مغفرت کر سکتے ہیں، اپنی جگہ سے بھی کر سکتے ہیں۔ کم سے کم 8 دن میں ایک مرتبہ تو آدمی کو آنا چاہیے، جمعے میں آ جائے، کبھی جمعرات میں آ جائے، کبھی پیر کو آ جائے۔ اس سے آنے سے آدمی کو جو ہے دنیا سے بے رغبتی ہوگی اور آخرت کی یاد آئے گی، اس سے بڑا فائدہ ہو جائے گا۔ تو میں نے سوچا کیوں نہ آپ کے سامنے کچھ باتیں ہیں جو بیان کی جائیں، کیونکہ آپ میں سے بھی بہت سارے کنفیوز رہتے ہوں گے، اور چونکہ بعض لوگوں نے سوال بھی کیا، معلوم بھی کیا تھا کہ بھی ہم قبرستان جاتے تو کس طرح کیا کرنا چاہیے ہمیں۔ تو سب سے پہلے دعا پڑھ کے قبرستان میں داخل ہوں، اور یہاں جب آپ داخل ہو جائیں گے تو آپ پورے قبر والوں کے لیے آپ دعائیں مغفرت ان کے لیے کریں۔ آپ کو جو بھی پڑھنا آتا ہے آپ اس کو پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مغفرت کریں۔ اللہ کی ذات سے قوی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کو اللہ ضرور معاف فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔